टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, मेरे अजीज भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, उसी के पाक और मुकद्दस तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं और दिल से खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि यह खूबसूरत वक्त मेरी जिंदगी में फिर से मैसर आया कि आपके जरिया जो हमारी स्काइप आईडी है की जाने वाली दुआओं के जरिया से बरकत पाऊं, हमदो स्ताइश मैं गीतों की माला के परोए जाने के सबब से बरकत पाऊं और फिर अब खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी आपके साथ बरकत पाने वाला हो सकूं। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं इस बेशकीमत और अनमोल मौका के लिए। आज के दिन हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया करते हैं। 5 बाब में है और गुजरे हफ्ते हमने सिर्फ एक आयत यानी 17 आयत पर गौर किया था, जब बेलशस्सर दानियेल को अपने दरबार में बुलाता है और उसको कहता है कि तू उस नविश्ताए दीवार को पढ़ और मतलब भी बता, तो मैं अर्गवानी खिलत भी पहनाऊंगा, जरीन तोक भी, और अपनी ममलकत में तीसरे दर्जे का हाकम भी। और हमने गुजरे हफ्ते यह देखा था कि दानियेल ने कहा, साहब ये जो आपके तहाइफ हैं सोना चांदी और ये जो आप खिलत पहनाना चाहते हैं और मुझे ये जो इक्तदार देना चाहते हैं, ये आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, ये किसी और को दे दें। दानियेल ने ये नहीं कहा जो मैं अभी कहने लगा हूं, लेकिन हमने गौर किया था कि दानियेल ने अपने ईमान में इस बात का इजहार किया है कि जो मेरा आसमानी खुदा है यहोवा पाक, जंगल के चौपाए, सोने की काने और ये सारी ममलकतें तो उसी की हैं। मैं क्यों इस थोड़ी सी चीज के साथ समझौता करूं, जबकि खुदा ने मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। और हमने सबक सीखा था कि आजमाइशें बहुत हैं इस दुनिया में, कहीं धोखा ना खाएं उस बड़े खजाने के मुकाबला में जो खुदा बाप ने मेरे लिए और आपके लिए आसमानी मुकामों पर रखा हुआ है। आज दानियेल 5 उसकी 18 से 21 आयत तक मैं आपकी खिदमत में तलावत करने वाला हूं और इन्हीं आयात पर इस मुख्तसर से वक्त में आपके साथ मिलकर सीखूंगा। अब दानियेल अपना मौक़िफ़ बयान करता है। इससे पहले कि वो नविश्ता की बाबत बात करे, वो बेलशस्सर को कुछ याद दिला रहा है उसके आबाओ अजदाद के बारे में कि उन्होंने क्या किया। लेकिन याद रखिए कि ये जितनी बातें मैं और आप सीख रहे हैं, इस सबक के दौरान जब मैं और आप
مل کر ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ایک بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بھولنا نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پر کیوں غور کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ خدا کا کلام ہے، عہد عتیق میں یہ باتیں جن پر ہم غور کر رہے ہیں میرا پرانے عہد نامے پر مکمل طور پر یقین ہے، لیکن پھر بھی میں یہ بتاتا چلوں، مقدس پولس کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے جانے والے خط، پہلے خط اور اس کے 10 باب اور اس کی 6 آیت میں یہ کہتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کو، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری۔ واو، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بڑی چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ یوں تو بنی اسرائیل کے بیابان میں جو ان کی من مانی خواہشات تھیں یہ ان کا ذکر ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ عہد عتیق کے یہ واقعات جب ہم ان پر سیکھتے ہیں تو یہ صرف نالج گین کرنے کے لیے یا غیر مسیحی لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہاں، نالج تو ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے، لیکن اس نالج کا کیا فائدہ جس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہ ہو؟ گدھے پر ہم 2 بوریاں، ایک اس طرف اور ایک دوسری طرف کتابوں کی لاد دیں تو وہ عالم بن جائے گا؟ کتابیں اس کے پاس ہیں لیکن بن جائے گا؟ نو اینڈ نیور۔ اسی طرح ایسا شخص جس کے پاس علم تو ہو لیکن اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہ کرتا ہو، یعنی علم بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں، وہ اس جانور ہی کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال میں نے ابھی دی ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے عبرت کا سبب ہیں، ایون آج بھی جن پر ہم بات کریں گے، یعنی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ہم سبق حاصل کریں جو منفی تجربات اور جو مثبت تجربات لوگوں کو ہوتے رہے کلام مقدس میں اس لیے ہے تاکہ میں اور آپ ان باتوں پر غور کر کے اپنی زندگی سے جو باتیں کام کی نہیں ان کو نکالیں اور وہ باتیں جو اچھی ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کریں۔ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا، صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ اتنے زیادہ دانا، اتنے زیادہ فہیم، اتنے زیادہ عقل مند کیسے ہو گئے؟ تو لقمان حکیم نے جواب دیا کہ لوگوں کی بے وقوفیوں کے سبب سے میں دانا اور حکیم اور عقل مند ہو گیا۔ ہیں؟ لوگوں کی بے وقوفیوں سے؟ وہ کیسے جی جب وہ کوئی احمقانہ حرکت کرتے تھے تو میں نے خود اس بات کو اپنے لیے لیا کہ میں اس طرح کی احمقانہ حرکت نہ کروں۔ یوں میں نے اپنے آپ میں یہ تاثیر پیدا کی کہ میں دوسروں کی مانند احمق اور بے وقوف نہیں بلکہ میں صاحب حکمت ہوں۔ تو یہ جو بائبل سٹڈیز ہیں ہماری آئی ڈی پر خدا کے کلام کو سنایا جاتا ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ خدا کا پیار اور خدا کی محبت ہے کہ وہ اپنے زندہ کلام کے ذریعہ سے مجھ سے کلام کرتا ہے اور آپ سے کلام کرتا ہے۔ ان باتوں کو ایسے ہی نہ جانے دیجئے، شروع سے ہی اپنے دل میں خداوند سے کہیں، خداوند آج آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آیت 18، دانیل 5:18، اے بادشاہ، خدا تعالی نے نبوکد نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت
اور عزت بخشی ہے۔ بیلشزر سے دانییل یہ کہہ رہا ہے کہ نبوکت نظر کے پاس کچھ تھا جو تمہارا باپ ہے، ریئل باپ تو نہیں تھا، لیکن ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس نبوکت نظر کو اس کے پاس سلطنت تھی، اس کے پاس حشمت تھی، اس کے پاس شان و شوکت اور عزت تھی، لیکن بیلشزر اس بات کو جان لے کہ یہ دینے والا کون تھا؟ خدا تعالی۔ اے بادشاہ، خدا تعالی نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ پاکستان سے، نہ امریکہ سے، نہ سویڈن سے، نہ کسی اور ملک سے آتی ہے۔ سرفرازی اور سربلندی عالم بالا سے آتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور اس لائق کریں کہ وہ ہمیں سرفراز کرے، ورنہ سرفرازی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو کچھ آپ کے پاس میرے بھائی، ہاں میری بہن، آپ کے پاس جو کچھ ہے، ہاں میں اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، کیا کپڑے، کیا گھر، کیا گاڑی، کیا روپیہ، کیا پیسہ، کیا آپ کے حسن، کیا آپ کی جوانی، اولاد، کام، بزنس، جان پہچان، اثر و رسوخ، آپ کا نام، یہ آپ کی کسی لیاقت کے سبب سے یا میری کسی خوش فہمی کے سبب سے نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی خداوند کے حضور، ابھی آنکھیں بند ہی ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بیڈ سے اٹھتے ہی کاش کہ ہماری زبان پر یہ ہو، او خداوند پاک خدا، یہ زندگی، یہ جیون، یہ سانس آپ نے مجھے دیے ہیں، اور آج کا دن میرے لیے برکت کا سبب ہو تاکہ میں کسی کے لیے برکت کا سبب ہو سکوں۔ اتنی ساری دعا اٹھتے ہی کافی ہے کہ میں اپنے روح، جان، بدن کو آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ یہ دن آپ کی مرضی کے مطابق گزر سکے، کیونکہ سب کچھ تو آپ ہی نے دیا ہے۔ باقی ڈیٹیلڈ دعا یہ بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن میں اٹھتے ہی یہ کہہ رہا ہوں، ابھی بیڈ سے اٹھتے ہی، باقی باتیں بعد کی ہے۔ یہ بات دانییل بیلشزر کو یاد دلا رہا تھا انڈائریکٹلی کہ نبوکت نظر کو جو کچھ ملا تھا وہ خدا کی طرف سے تمہیں ملا۔ بعد میں ہمیں یاد دلائے گا کہ وہ ڈائریکٹ بیلشزر سے بھی یہ کہہ رہا ہے، ابھی اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن فی الحال وہ تاریخ بتاتا ہے ماضی کی کہ کیا ہوا۔ آیت 19، اور اس نے حشمت کے سبب سے، کس نے؟ نبوکت نظر نے، جو اس نے اسے بخشی، یعنی خدا نے اسے جو حشمت بخشی، عزت بخشی، تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں و ترساں ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ کیا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا۔ دانییل بیلشزر کو نبوکت نظر کی بابت بتا رہا ہے
کہ جو اس کی شان و شوکت عزت و حشمت تھی، اس شان و شوکت اور اس عزت و حشمت کے سبب سے لوگ، امتیں، اہل زبان، قومیں اور قبیلے، بابل کے لوگ اس کے متی ہو گئے، اس کے تابع ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ نبوکت نظر نے اس اختیار کو، اس حشمت کو، اس عزت کو جو خدا کی طرف سے اس کو ملی تھی، اس کا غلط استعمال کیا۔ او میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ ایمانداروں، یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں۔ جب خدا کوئی خاص گفٹ یا ٹیلنٹ یا توڑا ہمیں بخشتا ہے، نعمت بخشتا ہے کہ ہم اس کے لیے استعمال کریں، تو یہ بہت آسان ہے کہ ہم اس نعمت اور اس توڑے اور اس ٹیلنٹ کی بابت کچھ ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ جیسے یہ میرے زور بازو سے ہوا ہے، او جی میں یہ ہوں جی، او جی میں بڑا ہوں جی، او جی میں مصنف ہوں جی، او جی میں شاعر ہوں جی، او جی میں پرستار یا پرستارہ ہوں، او جی میں ساز بہت اچھے بجاتا ہوں، او جی میں نے کتابیں لکھی ہیں جی، او جی میں کلام بہت اچھا سناتا ہوں، او جی بائبل سٹڈی کرواتا ہوں میں۔ جب میں آتی ہے نا، تو پھر تو یعنی خدا پھر وہ نہیں رہتا۔ پوزیشن، عزت، مرتبہ، مقام یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس بات کو مت بھولیے، انتہائی خطرے کا سبب بھی ہے یہ۔ ہاں، انتہائی خطرے کا۔ جب میں پاکستان جاتا ہوں، پاکستان کے حالات سے آپ واقف ہیں، تو میں اپنے سیل فون کو یا بہت ساری ایسی چیزیں جو میرے پاس قیمتی ہوتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کو گھر پہ ہی چھوڑ جاؤں۔ اگر کہیں باہر نکلنا ہے تو کہیں خدمت کے کام کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ قیمتی چیزیں میں نہ لے کر نکلوں، کیونکہ ماضی کے کئی تلخ تجربات ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں قیمتی ہیں اور یہ میرے ہاتھ سے چھینی جا سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ایک بہت بڑا ڈاکو قدیم سے چلا آ رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے، سویڈن میں بھی ہے، امریکہ میں بھی، مغرب میں بھی، دنیا کے تمام بر اعظموں میں، اور وہ ہے ابلیس۔ وہ سیل فون تو نہیں چھیڑے گا، لیکن سیل فون کو ہمارا خدا بنا ڈالے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا نے مجھے اور آپ کو لیاقت، عزت، مقام اور مرتبہ، شہرت اور حشمت دی ہے، وہ اس پر یوں ڈاکہ ڈالے گا کہ ہمیں خود بھی اپنی طرف مائل کرے گا، اور ہم اس کی طرف سے لگائے ہوئے شوکیس پر ہاتھ مارنے کی کوشش کریں گے جو خدا کی طرف سے نہیں۔ کیا عدن میں ایسا ہی نہیں ہوا تھا؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ خداوند خدا آج مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ کر مان، فخر، غرور اور گھمنڈ اپنے زور پر، اپنی حکمت پر، صاحب علم ہونے پر، ویل ٹیلنٹڈ ہونے پر،
पढ़ा लिखा होने पर, खूबसूरत होने पर, जवान होने पर, नो, ये सब कुछ ढलते सूरज की मानिद हैं। शुक्र करें इन तमाम बरकतों के लिए, ये फख्र के लिए नहीं है, ये तुम्हें और खाकसार बनाने के लिए है, क्योंकि खुदा ने तुझे इस लायक समझते हुए ये बरकत दी है। गमाना नहीं है इसको। खुदा की रफाकत में, खुदा के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। अपनी हैसियत को जानना बहुत जरूरी है। मैं क्या था, मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूं। मेरे भाई आप, हां बहन जी, आप अपनी जिंदगी पर सोचिए कि खुदा ने कहां से उठाया और कहां ले आया। बतने मादर से उसने नहीं चुना हमें, हम उसके इरादा में नहीं थे। यकीनन हम खुदा के इरादा में थे और बतने मादर से चुने गए हैं, ताकि हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। हमारी हैसियत, हमारा मुकाम कुछ भी नहीं था, जीरो। लेकिन उस जीरो के साथ जब खुदा को मौका दिया जाए कि खुदावंद मैं जीरो हूं, कुछ भी नहीं आपके बिना, ओ मेरे जीवन में आइए, तो ऐसे लोगों को जो इंतहाई हलीम और फरोतन, आजिज और इनकसार हो जाते हैं, अपनी मैं को सूली पर चढ़ा देते हैं, फिर खुदा उनको अपनी बरकतें बख्शकर सरफराजी अनायत फरमाता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, उन्हीं की समझ में आने वाली हैं जो वाकई खुदा के साथ लिपटे हुए हैं। अपनी किसी चीज और अपनी किसी लियाकत पर मान नहीं करना, बल्कि इस बात को याद रखना है, ओ खतरे दे टोए ते खोबिया तू, हां मैनू कड के ले आया बाहर। और वो खतरे के टोए मेरे भाई, वो कौन से थे जिनमें मैं और आप थे? बेनाम, कुछ भी नहीं, लेकिन खुदावंद ने हमें चुन लिया। ओ बहुत कुछ है यहां। दानियल याद दिला रहा था बेलशस्सर को कि इस बात को जान कि ये जो कुछ भी तेरे बाप नबूकदनेस्सर के पास था, सब खुदा की तरफ से था। उसी ने ये सब कुछ उसको दिया था, लोग उसके ताबे थे, और उसने अपने इस इख्तियार का जैसे उसका जी चाहता था इस्तेमाल किया। कईयों को हलाक किया, कईयों को सरफराज किया, और यहां तक कि उसकी वजह से कौमें और उम्मतें उस नबूकदनेस्सर के ताबे थी। जो जो हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि मजीद दानियल उसको क्या कहता है। लेकिन हमारे लिए यह बात लाजिम है कि हम अपनी हैसियत को कभी ना भूलें। कौन थे और खुदा कहां लेकर आया। आयत 20, लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया, किसके? नबूकदनेस्सर के, और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया, तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही। गौर कीजिए यहां क्या हुआ। लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया, भाई बात यह है कि घमंड यानी गरूर और फख्र वो ऑटोमेटिकली नहीं आता।
ऑटोमेटिकली नहीं आता। जब लोग हमें सराहते हैं, लोग हमें शाबाश देते हैं, लोग हमें कहते हैं वाह जी जबरदस्त कलाम, आपकी दुआ आज तो मेरी जिंदगी बदल गई, परस्तश आपने की, क्या बात है आपकी। यही वो मकाम होता है कि हम अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दें। हां जी बस जी, ओ जी बस ऐसे ही जी, ओ जी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये ऊपर ऊपर से। और इब्लीस उस वक्त कहता है ओ नहीं चलिया, तू कुछ है, हां है तू मन, इसलिए ते लोग तेरे आगे पीछे तालियां बजाउंदे ने, हार पाउंदे ने, तेनों भुल गए। इस बात को मान। और फिर हम कहना शुरू कर देते हैं, अपने आप में, अपने मन में सोचना शुरू कर देते हैं, जी हां मैं कुछ हूं। इब्लीस स्लोली स्लोली पॉइजन देता है, एकदम नहीं। और इंसान चाहता है कि मुझे अप्रिसिएट किया जाए, मुझे दाद दी जाए। ये इंसान की बातनी एक डिजायर है। हर एक काम करने वाला चाहता है उसको अप्रिसिएट किया जाए, लेकिन जिसको अप्रिसिएट किया जा रहा होता है वो अपने आप को और हलीम और फुरोतन बनाता चला जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावंद आपके सिवा, मैं तो सिर्फ एक आलाए कार हूं, एक हथियार हूं आपके हाथ में। नबूकदनेस्सर के दिल में गुरूर और घमंड आया और दिल उसका इतना सख्त हो गया इस गुरूर के सबब से कि उसको फिर मजीद तख्त पर, जिसने उसको हशमत और इज्जत और जलाल और शोहरत और मर्तबा दिया था, उसने उसको उस तख्त पर से उतार दिया और उसकी हशमत जाती रही। यानी वो शानो शौकत अपनी पूंछल नो हाथ नहीं सी लाउन देंदा। लेकिन अब खुदा जो साहिब कुदरत है, जिसने ये अख्तियार दिया था, अंदाजा कीजिए कि जब ये लिया जाता है तो फिर वो उस तख्त पर कायम नहीं रहता, खुदा उस मर्तबे को ले लेता है। ये मेरे लिए और आपके लिए भी बात है। अगर हम जो खुदा की बख्शिश है उसको संभाल कर शुक्रगुजारी के साथ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे मैं कोई शय है गिया, तो फिर जिसने हमें जो दिया है वो लेने का अख्तियार रखता है। हम जानते हैं कि अहद अतीक में बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं, वक्त नहीं कि उन तमाम मिसालों को दिया जाए। कुरा डालकर बनी इसराइल के पहले बादशाह का इंतखाब किया गया। यह पहला बादशाह था और पुराने अदनामे में कुरा डालकर खुदा की मर्जी को जानना एक आम बात थी। और जब साउल को चुना गया तो आप जानते हैं वो शुरू में तो कहता था नो मैं कुछ भी नहीं, बल्कि छिपता था। लेकिन बाद में जब इक्तदार संभाला तो गुरूर और घमंड ने उसको तोड़ कर रख दिया और वो तख्त भी उसके पास न रहा, वो बादशाही भी उसके पास न रही। सबब यह है कि उसने एक ही वक्त में बादशाही भी और कहानत भी दोनों को बराबर रखने की कोशिश की, कुर्बानी की जो काहिन ही दे सकते थे। खुदा के हुजूर झूठ भी बोला और माजी में भी, साउल से पहले भी और साउल के बाद भी एक ही वक्त में ना तो कोई बादशाह हुआ
اور نہ ہی بادشاہ ہوتے ہوئے وہ کاہن ہوا۔ نسل انسانی میں ایک ہی وقت میں کوئی بادشاہ بھی ہو اور کاہن بھی ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ خدا کی طرف سے ایک عظیم بادشاہ، ہالیلویا، اور ایک عظیم کاہن کا انتظام خدا نے کرنا تھا۔ وہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ کاہن بھی ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو جانیں کہ جب میں اور آپ دنیا میں نہیں بھی آئے تھے نا، غور سے سنیے گا، جب میں اور آپ دنیا میں نہیں آ رہے تھے نا، آئے تھے، تو بھی خدا کا کام بہت اچھا ہو رہا تھا۔ تے جے کدی نہیں بھی رہواں گے نا، تے رب دا کام انجی ہوندا رہے گا۔ ہاں، یہ میرے سبب سے یا تیرے سبب سے میرے بھائی، یہ کوئی خاطر خواہ یہ نہ سوچ کے بڑا فرق پڑے گا۔ نو، میرے اور آپ سے پہلے بھی یہ کام چلتا رہا اور اچھا چلتا رہا۔ ہم اس میں شریک ہوئے ہیں اور ہم نہیں رہیں گے تو بھی چلتا رہے گا۔ خدا اور بہتر کرے گا۔ بڑے بڑے عالم سرزمین پاکستان، ہندوستان، ایون دنیا میں تھے جن کا نام آج ہے، لیکن خدا کا کام اس سے پہلے بھی چلتا تھا۔ اگرچہ ان کے ذریعہ خدا نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن اس کے بعد بھی چل رہا ہے۔ تو نہ کر مان اپنے زور بازو پر، بلکہ خدا پر بھروسہ کر، کیونکہ یہ غرور اور گھمنڈ کی روح ہوگی جو ہمارا اٹھیا ناس کر دے گی۔ آخری آیت 21 یہاں لکھا ہے، یعنی جب اس میں غرور آ گیا، سلطنت سے اتار لیا گیا، حشمت جاتی رہی، تو پھر کیا ہوا؟ اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا۔ لوگوں میں سے مملکت، شہزادے، ملکائیں، ان تمام میں سے اس کو باہر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا تھا تو دو ٹانگوں والا ہی، لیکن اس کی خصلت، اس کی حرکتیں اب حیوانوں کی ہونے لگیں۔ اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور غور خیروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک کہ اس نے معلوم نہ کیا کہ بائی دا وے یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے والے ابواب آپ پڑھیں، 2 باب، 3 باب، 4 باب، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ نبوکت نظر کے ساتھ خدا نے کیا، اس کو فروتن اور حلیم بنانے کے لیے۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک اس نے معلوم نہ کیا، جان نہیں لیا کہ خدا تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے، اسے اس پر قائم کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ اس کو غرور کی قیمت ادا کرنی پڑی، اور قبل اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، اس قیمت کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم شاپنگ سینٹر جاتے ہیں، میں چیک کرتا ہوں، سودے کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر ملبوسات لینے ہوں، کوئی تھوڑی بڑی چیز، تو میں اس کی پرائس ٹیگ چیک کرتا ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یعنی چیز تو اچھی ہے، لیکن اس کے لینے کے لیے مجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات اسی طرح بالکل ابلیس بھی کہتا ہے، واو یہ تمہارے لیے ہے، لیکن جان رکھ کہ تجھے اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ابلیس خوبصورتی تو دکھاتا ہے،
لیکن وہ پرائس ٹیگ نہیں دکھاتا. یہ بعد کی بات ہوتی ہے، ہمیں سمجھنا ہے. اور پہلا پطرس 5 باب کی 6 اور 7 میں خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. مغرور کا مقابلہ کرتا ہے. ارے کوئی خدا کا مخالف ہو سکتا ہے؟ جی، مغرور، گمنڈی، جس میں ہے، جس میں انا ہے، جس میں حلیمی اور فروتنی نہیں ہے، وہ گویا خدا کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کی مخالفت کی بھی نہیں جا سکتی. ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے. وقت نہیں، لیکن میں چند حوالے دینا چاہتا ہوں. یرمیہ 9 باب اور اس کی 33 آیت آپ نوٹ کر لیجئے گا. امثال 11 باب اور اس کی 2 آیت بھی کہ جنہوں نے غرور کیا کیا ہوا. اور میں پہلے ہی 1 کرنتھیوں 10 کی 6 آپ کی خدمت میں تلاوت کر چکا ہوں کہ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق حاصل ہو اور ہمیں عبرت حاصل ہو. منجی عالمین خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے. آسمانی باپ اس کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند میری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب آپ کے کلام کی میں نے سٹڈی کی ہو تو آپ نے پاک روح کے وسیلہ سے مجھ سے بات نہ کی ہو. آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ میری اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، خادموں کی بہتری چاہتے ہیں. او خداوند ممکن کیجئے کہ ہم اپنی میں کو مسلوب کرنے والے ہوں اور خداوند آپ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے والے ہوں. خداوند اگر میرے ناظرین اور سامعین میں سے کوئی ہے جس نے محسوس کیا کہ یہ کلام میرے لیے ہے اور وہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتا یا کرتی ہے، خدا باپ پاک روح کی قدرت سے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کیجیے، تبدیلی لائیے، تاکہ آج کے بعد حلیمی اور فروتنی اور عاجزی ہمارا اوڑنا بچونا ہو. اور خداوند وہ تمام جو کسی بھی سبب سے پریشان اور دکھی اور غم زدہ ہے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یسوع ناصری کے نام سے ان پر رحم کیجیے اور ان کی تمام کمزوریوں کو دور کیجیے اور اس روحانی جنگ میں فتح یابی سے ہمکنار فرمائیے. ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجیے، کیونکہ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے. آمین این آمین. خداوند آپ سبوں کو برکت عنایت فرمائے، اور خداوند نے چاہا تو پھر ملیں گے، لیکن جب خدا کی مرضی ہوگی. تب تک کے لیے خداوند کی امان یعنی خداوند کی حفاظت میں رہیں. گاڈ بلیس یو.